السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الروم کی آیت نمبر 30، 31، 32 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، یعنی 30، 31 اور 32 سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس اے نبی اور نبی کے پیرو، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا الگ دین بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، اور ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کچھ اہم ہدایات دے رہے ہیں، لیکن یہ ہدایات ہم سب مسلمانوں کے لیے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں اور ان کے لائے ہوئے دین پر چلتے ہیں۔ اس میں پہلی ہدایت جو دی گئی وہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس دین پر جم جاؤ، یعنی یہ دین، یعنی دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ہے، نازل کیا ہے، اور یہ کتاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اس پر قائم ہو جاؤ، یعنی ڈٹ جاؤ اس پر، اس کے جو بھی احکامات پہ اس پہ پوری طرح عمل کرو، ان سے انحراف نہ کرو، جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان سے باز رہو۔ اور پھر اگلی بات یہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یعنی یہ دین جو ہے یا اس کے احکامات جو ہیں یہ اس فطرت پر ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں یہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں اور اسی کے حساب سے اس کو یہ احکامات دیے گئے ہیں۔ کوئی ایسے احکامات نہیں ہیں جو انسان کی فطرت کے خلاف ہوں، یعنی انسان کی فطرت میں ہے یہ بات، مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی خالق ہستی ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، تو اس بات پر تم جم جاؤ، کیونکہ یہی بات سچ ہے، اور یہ انسان کی گھٹی میں پڑی ہوئی بات پہلے بھی آیتوں میں آ چکا ہے اس کی تفسیر میں، کہ جب کسی بھی دنیا کے کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا، کون چلا رہا ہے نظام، تو وہ انگلی اٹھا کر یہی کہے کہ اوپر والے نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس بات پر جم جاؤ، اور پھر اس میں کوئی چینج نہ لاؤ، کوئی تبدیلی نہ لاؤ، تاکہ راستے سے بھٹک نہ جاؤ۔ اس میں ذرا سی بھی کوئی تبدیلی آئے گی، یعنی ہمارے ان عقائد میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہیں، تو پھر ہم راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اور حقیقت ہے کہ جب انسان کوئی بھی شرک کرتا ہے تو پھر اللہ کے اس صراط مستقیم سے وہ بھٹک جاتا ہے، پھر وہ احکامات سے بھی غافل ہو جاتا ہے جو اس دین کا مطالبہ ہے، پھر نہ جانے وہ کون کون سے احکامات اور کون کون سے عقیدے گھڑتا چلا جاتا ہے اور بھٹکتا چلا جاتا ہے، اور دوسرے الفاظ میں اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے اس روشنی سے نکل کر۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بالکل صحیح دین ہے جو دین فطرت پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، اسی کے حساب سے اس کو احکامات دیے گئے ہیں، اس کے اوپر یہ زیادتی نہیں کی گئی کہ اس کی فطرت سے ہٹ کے اس کو کچھ اس سے مطالبہ کیا گیا ہو۔ تو اس لیے ان اصولوں پر اور اس دین کی باتوں پر جمے رہو۔
مگر اکثر لوگ پھر فرمایا ہے کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ اس بات کو نہ سمجھتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ جاننے کی کوشش کریں تو یہ بات سمجھ جائیں گے اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ یہ دین اسلامی صحیح دین ہے جو ہم کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے. اور پھر آگے فرمایا گیا کہ ڈرو اور اس سے اور نماز قائم کرو. ظاہر ہے کہ اگر ہمارے دل میں اس رب ذوالجلال کا خوف نہیں ہوگا تو پھر ہم سیدھے راستے پر کیسے چلیں گے؟ اس راستے پر چلنے کے لیے پہلی چیز تو یہی ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو کہ وہ ہم سے ایک دن حساب لے گا ان سب باتوں کا. اور پھر دوسری چیز جو اس دین کے راستے پر چلنے میں ہماری مددگار ہو سکتی ہے وہ آرزو ہے کہ نئی زندگی جو ہمیں ملے گی پھر وہ اچھی ہو، آرام دہ ہو اور ہر طرح کے مشکلات پریشانیوں سے آزاد ہو. اور اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ اس کے لیے تم نماز قائم کرو. یعنی اس دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ نماز کا قیام ہے. یعنی پابندی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا 5 وقت کی. پھر تبصرہ مختصر سا کیا گیا ہے جنہوں نے شرک کیا ہے اور اپنا الگ الگ دین بنا لیا ہے. ظاہر ہے مختلف طرح کے جو ہے نا شرک کیے گئے. کبھی کسی کو اللہ کے خدائی میں شریک کر لیا گیا، کبھی بتوں کو، کبھی تصویروں کو، کبھی شخصیتوں کو، کبھی جنوں کو. یعنی کیا کیا نہیں انسان نے حماقتیں کی ہیں. تو اس طرح اور پھر کرنے کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر انسان مختلف گروہوں میں بٹ گیا. انسانیت ایک نہیں رہ گئی کیونکہ اس نے اس دین فطرت کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی ایک ذات کو فالو کرنا چھوڑ دیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر مختلف قسم کے شرک ہونے لگے اور پھر وہ مختلف گروہ میں لوگ بٹنے لگے. اور آج دیکھ لیجئے کہ دنیا میں کتنے طرح کے گروہ ہیں، کتنے طرح کے عقیدے ہیں، کتنے طرح کے شرک ہو رہے ہیں اور پھر انسان کو صحیح راہ مل نہیں پا رہی ہے. اور لوگ اپنے اپنے گروہ میں اپنے اپنے عقیدوں پر مگن ہیں اور ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ کس غلط راستے پر چلے جا رہے ہیں اور یہ غلط راستہ ان کو کس گڑھے میں لے کے ڈالے گا. مگن ہیں اپنے عقائد میں اور اپنے اعمال میں. اسی سے ہوشیار کرنے کے لیے، اسی سے ہوش میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ احکامات دیتا ہے، اس نے نازل کیے ہیں. اللہ کے رسول آئے، پھر اللہ کی کتابیں آئیں کہ انسان ہوش میں آ جائے اور اس صحیح دین کو پکڑ لے جو اللہ تعالیٰ نے خود نازل کیا ہے. اس راستے کو پکڑ لے جو روشن اور واضح ہے، بجائے اس کے کہ اندھیروں میں بھٹکتا پھرے اور آخر کار اندھیرے میں کسی گڑھے میں جا کے گر جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم فرمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے راستہ پا لیا ہے کہ ہم پھر اس راستے سے ہٹے نہیں، بھٹکے نہیں اور اسی پر جم کر چلتے رہیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.